کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. فضیلت مآب حضرت ڈاکٹر الشیخ شاہ محمد افضل الدین صاحب جنیدی المعروف باسراج بابا صاحب قبلہ جانشین سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج کے ہمارے مہمان وائس علامہ مولانا حافظ محمد حنیف قادری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. آئیے میں آج کے میزبان وائس مولانا حافظ و قاری محمد فخر الدین صاحب الجنیدی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں. حضرت مولانا حافظ و قاری محمد فخر الدین صاحب الجنیدی خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الاکرمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شریعت کی تمہیں سے زندگی ہے غوث جیلانی. شریعت کی تمہیں سے زندگی ہے غوث جیلانی. حقیقت کی تمہیں کو آگہی ہے غوث جیلانی. حقیقت کی تمہیں کو آگہی ہے غوث جیلانی. قیامت تک تیری شمع ولایت بجھ نہیں سکتی. قیامت تک تیری شمع ولایت بجھ نہیں سکتی. تو حسن احمدی کی روشنی ہے غوث جیلانی. تو حسن احمدی کی روشنی ہے غوث جیلانی. پڑی جس پر نظر تیری مقدر جگمگا اٹھا. پڑی جس پر نظر تیری مقدر جگمگا اٹھا. ہزاروں کی یوں ہی قسمت بنی ہے غوث جیلانی. ہزاروں کی یوں ہی قسمت بنی ہے غوث جیلانی. عبادت کیا عبادت تھی، ریاضت کیا ریاضت تھی. عبادت کیا عبادت تھی، ریاضت کیا ریاضت تھی. ابھی تک دل کی دنیا جھومتی ہے غوث جیلانی. ابھی تک دل کی دنیا جھومتی ہے غوث جیلانی. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. نگران اجلاس فضیلت مآب شیخ طریقت ڈاکٹر الحاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی معروف با سراج بابا صاحب قبلہ،
جانشین حضرت سجادہ نشین بارگاہ عالیہ حضرت شیخ دکن علی رحمت رضوان، صدر اجلاس فضیلت مآب حضرت مولانا حافظ سید شاہ جنید قادری صاحب قبلہ، جانشین سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت سید شاہ حیات اللہ بادشاہ قادری عملی محلہ گلبرگہ، مہمان ذیشان فصیح اللسان خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حنیف قادری صاحب قبلہ کامل جامعہ نظام حیدرآباد، ناظم اجلاس گیس دراز صاحب، مسجد حاضہ کے خطیب و امام حضرت مولانا حافظ سید قاسم بخاری صاحب قبلہ اور جمیع حاضرین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر کروڑ ہا کروڑ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کے محبوب بیٹے، لاڈلے بیٹے سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت رضوان کے ذکر خیر کے لیے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور عقیدت و محبت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حاضرین محترم، حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت پر گزشتہ تقریباً 1000 سال سے لکھا جا رہا ہے، آپ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ 1000 سالہ طویل مدت میں عربی، فارسی، اردو اور دنیا کی کئی زبانوں میں آپ کے سوانح اور سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ لاکھوں خطبہ، علماء، اولیاء، صوفیاء، عرفاء، وقت کے قطب، غوث، ابدال، اوتاد سبھوں نے خراج تحسین بارگاہ غوثیت مآب میں پیش کی ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن عظمت غوث اعظم، مقام غوث اعظم اور شان غوث اعظم کو کما حقہ کوئی بھی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت پیران پیر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انی عالم ما لا تعلمون، جو اللہ نے فرمایا ہے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے میں انی عالم ما لا تعلمون کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں قاب قوسین کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ حضرت علامہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کو جو اللہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ اس قدر بلند و بالا ہے، وہ اس قدر رفیع اور اعلیٰ ہے کہ اس کو اگر احاطہ تحریر میں لانے کے لیے سارے سمندروں کی روشنائی بنائی جائے، سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں اور عظمت پیران پیر کو لکھا جائے، مقام پیران پیر کو لکھا جائے، تو درختوں سے بنائے گئے قلم لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، سمندروں سے بنائی گئی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن عظمت غوث اعظم کا احاطہ نامکمل ہوگا، اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکیں گے۔ حضرت پیران پیر کی وہ ذات گرامی ہے جو اللہ کے حبیب کی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے
جس ذات گرامی کو پیدا فرمایا وہ ذات آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا اظہار آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، اور آقا علیہ السلام کی معرفت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی شان و شوکت کا اظہار اگر کسی ذات سے اولیاء دنیا ولایت میں اگر ہوا ہے تو وہ پیران پیر کی ذات گرامی ہے۔ مظہر جمال مصطفی حضرت پیران پیر کی ذات ہے، کمال مظہر مرتضائی حضرت پیران پیر کی ذات ہے۔ تو حاضرین محترم، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور عظمت 1000 سال سے قریباً بیان ہوتی آ رہی ہے۔ بیان کرنے والے بھی تشنا ہیں، سننے والے بھی سیراب نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ ان کے ذکر میں اس قدر چاشنی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ قیامت کی صبح تک جیسے آقا کی نعت بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے لیکن سیراب نہیں ہوں گے، اسی طرح غوثیت مآب کی عظمت کو، آپ کی منقبت کو، آپ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے، لکھنے والے لکھتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی تشفی نہیں پائے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ میں نے سب کچھ لکھ دیا۔ حاضرین محترم، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، جب میں نے چاہا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کی تخلیق فرمائی۔ وہ خلق کون ہیں؟ وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور پاک سے آقا علیہ السلام کے نور پاک کو وجود بخشا، اور آقا علیہ السلام کے نور مبارک سے 7 ارواح مبارکہ کو وجود بخشا۔ ان میں ایک روح حضرت پیران پیر کی ہے، ایک روح حضرت پیران پیر کی ہے۔ خود حضرت پیران پیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قوسین کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑا، اور آگے رفرف نے سواری بنی۔ رفرف کی بھی حد ختم ہو گئی تو وہاں پر آقا علیہ السلام کی سواری کے لیے جس ذات گرامی کو روحانی طور پر پیش کیا گیا وہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ آپ نے اپنے گردن کو سرکار کی سواری کے لیے جھکایا، اور جب سرکار نے آپ پر سواری فرمائی اور بارگاہ رب العزت میں آپ کی حاضری ہوئی تو آپ کے مناقب میں لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی یہ کون ہیں جنہوں نے میری سواری کا فریضہ انجام دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، یہ آپ کے امت کے ولی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ وہاں پر ہی محی الدین لقب جو ملا ہے زمین پر بعد میں عطا ہوا ہے، آسمانوں میں اس کا اعلان پہلے ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا تعارف جن کلمات کے ذریعے سے فرمایا وہ عبد القادر سے پہلے شیخ محی الدین عبد القادر کے ذریعے سے آپ کا تعارف ہوا۔ یہ شیخ محی الدین ہیں، یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں اور آپ کی امت کے اولیاء کے سردار ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر قرب کی ان منزلوں میں پیران پیر سے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا، تمہاری گردن پر جیسا میرا قدم ہے، تم دنیا میں جا کر
اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جب پیران پیر کی ولادت باسعادت ہوئی تو 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ کے پشت مبارک پر آقا علیہ السلام کے خد مبارک کا نشان واضح طور پر موجود تھا، اور آپ کے والد گرامی نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے بشارت سے نوازا کہ اے میرے بیٹے ابو صالح، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرزند عطا فرمایا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمانے والا ہے جو انبیاء و رسول علیہ السلام کی جماعت میں مجھے عطا کیا گیا ہے، اور وہ اعلان کرے گا اللہ کو حکم سے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ۔ تو آپ کے پشت مبارک اور گردن مبارک پر آقا علیہ السلام کے خد مبارک کا نشان موجود تھا۔ آقا علیہ السلام کی زیارت سے آپ کے والدین مشرف ہوئے، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خود رب ذوالجلال کا دیدار بھی آپ کے والدین کو ہوا۔ رب ذوالجلال کا دیدار ہوا خواب میں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں بشارت سے نوازا کہ اے ابو صالح، میں نے آپ کو جو بیٹا عطا کیا ہے وہ میرا اور میرے حبیب کا محبوب ہے، اور عنقریب وہ میں اس کو ایسا مقام عطا کرنے والا ہوں جو انبیاء و رسول میں نے مقام اور مرتبہ میرے حبیب کو جو عطا کیا ہے ویسا ہی عظیم الشان مقام و مرتبہ جماعت اولیاء میں ان کو عطا کرنے والا ہوں۔ تو حاضرین محترم، آقا علیہ السلام معراج میں جن کلمات کے ذریعے سے تعارف ہوا محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے، حضرت پیران پیر کی وہ ذات گرامی ہے کہ جب دین کمزور ہو چکا تھا، ناتواں ہو چکا تھا، نحیف ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین کو حیات نو عطا فرمائی، نئی زندگی عطا فرمائی، اس میں جان ڈال دی آپ نے آ کر، اور آپ نے صرف اپنے کرامات بیان کی جاتی ہیں حضرت پیران پیر کی، لیکن آپ نے علم کے ذریعے سے دین میں جو نئی جان اور نئی روح پھونکی ہے یہ گوشہ اکثر تشنا چھوڑا جاتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی ترویج قرآن اور سنت اور ترویج علوم نبوت کے خدمت میں آپ نے گزاری۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ نظامیہ سے آپ کے شاگرد جو ہر سال مدرسہ نظامیہ جامعہ نظامیہ جو بغداد میں ہے وہاں سے فارغ ہونے والوں کی تعداد 3000 بتائی جاتی ہے۔ ہر سال 3000 علماء کرام آپ کے پاس شرف تلمذ حاصل کر کے سند فراغت آپ کے دست ولایت سے حاصل کرتے تھے، اور آپ کے یہاں جو فارغ التحصیل ہوتے طلباء وہ صرف خدمت علم کے لیے نہیں تیار ہوتے بلکہ ہر شعبے میں وہ امامت کے اہل بن کے نکلتے تھے، ہر شعبے میں، چاہے وہ شعبہ میدان کارزار کا ہو، چاہے وہ شعبہ واعظ و نصیحت کا ہو، چاہے وہ شعبہ درس و تدریس کا ہو، چاہے وہ شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہو، چاہے وہ شعبہ رشد و ہدایت کا ہو، چاہے وہ شعبہ خدمت خلق کا ہو، چاہے وہ شعبہ ذکر و اذکار کا ہو، چاہے وہ شعبہ تصنیف و تالیف کا ہو، ہر میدان کے امام کون تھے اس دور میں؟ پیران پیر کے شاگرد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیت المقدس کو فتح کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں 90% فوجی جو ہوتے تھے وہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلفاء کرام ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے آج کتنے بڑے بڑے ہستیاں گزر گئے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح نہ کیا، یہ کیسے آپ کو سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کیسے میرے فوج میں جو 90% فوجی ہیں، جو علماء کرام ہیں اور جید علماء کرام ہونے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت یافتہ ہیں، وہ علماء کرام حضرت پیران پیر کے شاگرد و خلفاء ہیں۔
دین میں جو روح حضرت پیران پیر نے پھونکی ہیں وہ صرف کرامتوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو حضرت پیران پیر نے زندگی و تابندگی نہ بخشی ہو اپنے حیات طیبہ میں۔ ہر شعبے کو آپ نے، ہر شعبے کے لوگوں کی اصلاح بھی فرمائی۔ شاہان وقت ہیں، ان کی بھی اصلاح کا کام، ان کو بھی دیندار بنایا۔ علماء کرام جو اس وقت شاہی درباروں کی زینت بنے ہوئے تھے اور دنیا پرستی کو اختیار کیا تھا، حضرت پیران پیر کا قدم جب بغداد کی سرزمین پر پڑا تو ان کے قدم کی یہ برکت ہوئی کہ درباروں کے زینت بننے والے علماء کرام کے دل، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی۔ علماء کی جماعت تیار ہوئی، اولیاء کی جماعت تیار ہوئی۔ حضرت پیران پیر نے اپنی حیات طیبہ کے 40 سال وعظ و نصیحت کے فریضے کو انجام دینے میں گزارا۔ 33 سال درس و تدریس کے فریضے کو آپ نے انجام دیا۔ 33 سال، قریباً 40 سال تک افتاء کے فریضے کو آپ نے انجام دیا۔ پوری زندگی آپ نے دین کو زندہ کرنے میں گزار دیا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہر لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو سرداری عطا فرماتا ہے تو سرداری کے جو کمالات ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ پہلے عطا کیے جاتے ہیں، بعد میں سرداری کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے فضائل و مناقب کو بیان کیے ہیں۔ ان کلام کو اگر پڑھا جائے، ان خصائص کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں حضرت پیران پیر کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ نمرود نے لگائی تھی وہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوئی، تو حضرت پیران پیر اپنے قصائد میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر جو آگ ٹھنڈی ہوئی وہ میری دعا سے ٹھنڈی ہوئی۔ حضرت نوح کی کشتی جو کنارے لگی وہ میری دعا سے کنارے پر لگی۔ حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا جنت سے بھیجا گیا وہ میری وجہ سے بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ کے لیے جو دریا میں راستے بنائے گئے وہ میری وجہ سے بنائے گئے۔ حضرت یعقوب کی بینائی جو لوٹی ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ میرے لعاب دہن سے ان کی بینائی لوٹی ہے۔ یہ خود عظمت انہوں نے اپنے کلام میں، خصائد میں خود اپنی زبان مبارک سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے باتیں میرے ذہن میں اس وقت موجود ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی تنگ دامنی میرے پیش نظر ہے۔ ہمارے درمیان ایک جلیل القدر عالم دین رونق افروز ہیں، ان کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت پیران پیر کا فیض بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ اور بارگاہ نبیر غوث اعظم کے ذریعے سے جو ہے نا عام ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت اور خوش نصیبی اور مسرت کی بات ہے۔ تو حاضرین محترم، حضرت پیران پیر کے مقام اور مرتبے کو اگر ہم جاننا چاہیں تو ان کے خصائص سے ہم جان سکتے ہیں۔ جو قصیدے انہوں نے خود ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے جاری کروائے، خود اللہ تعالیٰ آپ کو محی الدین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یہ کسی اور کا عطا کیا ہوا لقب نہیں ہے۔ محی الدین یہ خالق کائنات کا عطا کیا ہوا لقب ہے، اور غوث اعظم بھی یہ کسی مخلوق کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، بلکہ یہ لقب اور یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے غوث اعظم ہیں۔ آپ ہی کے سپرد اللہ تعالیٰ نے اقلیم ولایت کو آپ کے سپرد فرمایا ہے۔ قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے ان سب کو آپ ہی کے دست ولایت سے ولایت عطا فرمائی جائے گی اور مقام رفیع پر ان کو جو ہے نا نوازا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض و برکات سے ہر گھڑی ہر آن ان کے نگاہ لطف و کرم سے
خصوصیت کے ساتھ سرفراز فرماتا رہے. ہم کو ہماری نسلوں کو پیران پیر سے اور سلسلہ قادریہ سے جڑے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا جانے کوئی کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا جانے کوئی کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. معزز سامعین حضرات، ابھی آپ کے سامنے میزبان وائس حافظ و قاری الحاج محمد فخر الدین صاحب الجنیدی، خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مختصر سے وقت میں کمالات غوث اعظم و واقعات غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر رہے تھے. آئیے میں مہمان وائس کو مائک پر آنے کی دعوت دوں. اس سے قبل فضیلت مآب حضرت ڈاکٹر الشیخ شاہ محمد افضل الدین صاحب جنیدی المعروف با سراج بابا صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند، کم عمر نعت خواں، خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت انداز کے مالک شیخ شاہ محمد طاہر علاء الدین جنیدی سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ غوثیت میں منقبتی کلام کو پیش فرمائیں. المعروف با طاہر بابا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. المدد یا غوث، المدد یا غوث، المدد یا غوث، المدد یا غوث. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، غوث العظم ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں.
یا شیخ محی الدین، یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا مقدوم محی الدین، یا مقدوم محی الدین، یا درویش محی الدین، یا درویش محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا غوث محی الدین، یا قطب محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سید السادات عبد القادر محی الدین۔ وجد میں آئے گا سارا عالم، ہم پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علیہ ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل گشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث الاعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلان، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث الاعظم، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ السلام علیکم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم طاہر بابا صاحب قبلہ، بہترین انداز میں منقبت کے اشعار کو پیش کر رہے تھے۔ انتظامی کمیٹی جامع مسجد سنگتراش واڑی کی جانب سے مہمانوں کی خدمت عالیہ میں گلہائے محبت پیش کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے علی جناب محمد غلام نبی صاحب سیکریٹری مسجد حاضہ سے گزارش کرتا ہوں کہ فضیلت مآب حضرت ڈاکٹر الشیخ شاہ محمد افضل الدین صاحب جنیدی المعروف با سراج بابا صاحب قبلہ کی خدمت عالیہ میں گلہائے محبت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ میں جناب محمد قاسم علی صاحب رکن انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے مہمان وائز حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی محمد حنیف قادری صاحب فاضل جامع نظامیہ کی خدمت عالیہ میں کمیٹی کی جانب سے گلہائے محبت پیش کریں۔ اسی طرح میں جناب محمد شیخ عبد الغفار صاحب، جناب محمد شیخ عبد الغفار صاحب رکن مسجد حاضہ کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ صدر اجلاس حضرت سید شاہ جنید پاشا قادری صاحب جانشین سجانشین بارگاہ حضرت عملی محلہ کی خدمت عالیہ میں گلہائے محبت پیش کریں۔ علی جناب سید ذاکر حسین صاحب ٹیلر، علی جناب سید ذاکر حسین صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ ہمارے میزبان وائس مولانا حافظ و قاری الحاج محمد فخر الدین صاحب الجنیدی کی خدمت عالیہ میں گلہائے محبت پیش کریں۔ اس کے بعد جاوید خان صاحب ہاں جی کریں گے، طاہر بابا۔ طاہر انتظامی کمیٹی جامع مسجد سنگتراش واڑی کے رکن جواں سال رکن علی جناب جاوید خان صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ محترم طاہر بابا صاحب الجنیدی کی خدمت عالیہ میں گلہائے محبت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے خوشی کا اظہار کیجئے، زور سے بولیے۔ اللہ کے پاک گھر میں ہے، اللہ کا پاک نام لیا جا رہا ہے۔ اب آئیے میں ہمارے آج کے مہمان میں جناب عبد الکریم عائشہ اسٹیل سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے ناظم جلسہ جناب مولوی محمد خواجہ گیسودرا صاحب کی شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ میں جناب محمد جاوید خان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے الحاج محمد مسعود جنیدی صاحب کی گلپوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین حضرات، آئیے اب میں بلا تاخیر و تمثیل آج کے ہمارے مہمان وائز حضرت العلامہ حضرت مولانا حافظ محمد حنیف قادری صاحب کو اس شعر کے ساتھ مائک پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے۔ مولانا حنیف صاحب کی خطابت پر یہاں حاضر ساری امت ناز کرتی ہے۔ مولانا حافظ محمد حنیف قادری صاحب قبلہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ نگران جلسہ حضرت مولانا شیخ افضل الدین جنیدی سراج صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و محترم مولانا حضرت سید قاسم بخاری صاحب کامل جامع نظامیہ و خطیب مسجد ہادہ و محترم حضرت مولانا سید جنید قادری صاحب کامل جامع نظامیہ و معزز حاضرین مکرم سامعین، مجلس ارکان کمیٹی مسجد حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، خالق کائنات نے اس کے محبوب برگزیدہ ولی اولیاء کائنات کے افضل ترین اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ذات پاک حضور قطب ربانی معشوق یزدانی غوث سمدانی پیر لاسانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث آدم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کرنے اور سننے کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ مومن کے دل میں نور بھر دیتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ کر دیتا ہے، اور آپ کا تذکرہ نام مبارک سننے اور پڑھنے والا شخص گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دنیا میں گمراہی مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ وہ دل کبھی راہ سے بھٹک نہیں سکتا جس دل میں حضور پیرانی پیر کی محبت ہو، کیونکہ حاضرین محبت محبوب کے راستے پر چلاتی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی واقعتاً حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے اور آپ کے طریقے کے خلاف چلے یا آپ کے عقیدے کے خلاف چلے۔ بشری تقاضے کے اعتبار سے لوگوں سے خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن خطا اور غلطی پر ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ صدیوں سے دنیا میں کیا جا رہا ہے، اور آپ کا ذکر پاک کرنے والی شخصیتوں میں اولیاء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صاحب تصانیف بزرگ بھی ہیں، عام انسان بھی ہے، جاہل بھی ہے، نمازی بھی ہے، غیر نمازی بھی ہے، مومن بھی ہے، غیر مومن بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت اور آپ کی عظمت ہر مخلوق کے دل میں ڈال دی۔ حاضرین، اور واقعتاً جو آپ سے محبت رکھتا ہے اس کی محبت کا پھل اور ثمرہ اسے یقیناً اگر وہ مومن نہیں ہے تو ایمان کی شکل میں مل جائے گا، اور اگر وہ مومن ہے، گناہگار ہے، تو زندگی میں توبہ کی شکل میں مل جائے گا، اگر وہ عالم ہے تو پھر اسے اور نعمتیں ملیں گی، اور پھر وہ ولایت کا درجہ رکھتا ہے
تو اور مزید نعمتیں اسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ملتی ہیں۔ حاضرین کرام، سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا پہلے ہم مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اور جتنا زمین پر پانی ہے سمندروں کا، ان درختوں کا قلم بنا لیا جائے اور وہ سارے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے۔ خالق کائنات فرماتا ہے، اور وہ قلم سیاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات لکھتے رہے تو قلم گھس جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کے کلمات اور اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ما نفدت کلمات اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ حاضرین، یہ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور کلمات کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ، اس کا لفظی معنی تو بالکل واضح ہے۔ کلمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ آپ اپنی زبان سے سمجھنے والا جو لفظ بولتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں فرق ہے، کلام الہی، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا کلام ہو تو اسے لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ عام لوگوں کی اگر بات ہو تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے تو وہاں لفظ ہے وہ، مگر اسے لفظ نہیں کہیں گے، ادب کی خاطر کلمہ کہیں گے۔ تو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، وہ لفظ ہوتا ہے جس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ کلمہ ہوتا ہے، اور کئی کلمات ہوتے ہیں۔ رب نے جو فرمایا، اللہ نے کیا کیا فرمایا، تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والی 104 کتابوں میں، جو تقریباً 313 انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ 104 کتابیں 313 انبیاء کرام پر جتنی نازل ہوئی وہ سب اللہ کے کلمات ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بے شمار ہیں جن کو انبیاء کرام نے سنا لیکن تحریر میں نہیں لایا، لکھا نہیں گیا، کیونکہ ان کو محفوظ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ تو ہر نبی نے اللہ کا کلام سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، لیکن ہر نبی کلیم اللہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر نبی اللہ سے مناجات کرتے ہیں، رب کا کلام سنتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی جب رب سے کلام کرتے ہیں حجاب میں ہوتے ہیں، پردے میں ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا حجاب اللہ سے مناجات فرماتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا۔ ہر نبی صفی اللہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ لقب خاص ہے، اس کی وجہ ہے۔ ہر نبی نجی اللہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ بہرحال حاضرین، اللہ تعالیٰ کے کلمات، ابھی اس آیت پاک کا مفہوم جب آپ نے سمجھ لیا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ میں 2 بڑے اکابر بلکہ 3 بڑے اکابر بزرگوں کے قول کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا آیت پاک کی روشنی میں۔ ایک ہے حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بزرگ ہے جو لکھنؤ کے قریب 120 سال پہلے قدیم بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پاک پر، جس کا نام آپ نے الدر المنظم فی مناقب الغوث الاعظم میں لکھا ہے۔ یہ نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے، 2 جلدیں اس کی ہیں، تقریباً ایک جلد 400 صفحات پر مشتمل۔ تو آپ نے بھی اس میں یہ وضاحت لکھی ہے دیگر اور اکابر بزرگوں کے حوالے سے۔ بات کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی بے انتہائی کو بتاتی ہے، یعنی سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارا جہاں کا پانی سیاہی بن جائیں تو اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، لکھتے جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ آپ غور کریں، سمندر کا پانی
ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک سمندر ہندوستان سے متصل نہیں، سارے دنیا کے سمندروں کا پانی ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی بچپن سے یا اس عمر تک پہنچے ہیں، آخری عمر تک بھی پہنچیں گے، مگر ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں پانی کبھی ختم ہوا ہو۔ ختم ہوتا ہے پھر آتا ہے، ختم ہوتا ہے پھر آتا ہے۔ تو ہمارے ایک گھر کا پانی ختم نہیں ہوتا استعمال سے، تو پھر سمندروں کا پانی کیسے ختم ہوگا؟ تو لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گا پانی جو سیاہی کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کلمات کا معنی کیا ہے؟ تو حاضرین، یہ تین بزرگوں کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس کی تفہیم اور اس کا مفہوم، اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات غیر متناہیہ، صفات غیر متناہیہ کا مطلب کیا، یہ بھی سمجھ لیجئے آپ۔ صفت تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے یہ آپ کی صفت ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑا ہونا آپ کی صفت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا ایک صفت ہے، سن رہے ہیں، سننا ایک صفت ہے۔ تو آپ ہمارے اپنے صفات کو اگر دن بھر لکھیں گے، ممکن ہے کہ 100-200 زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں، مارتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کیا کیا ہوں گے۔ 200 صفات تو ہماری ہو سکتی ہے دن بھر اگر لکھی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے صفات کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی ہم جتنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، پیدا فرماتا ہے، رزق دیتا ہے، اور شکر کا بدلہ عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، شکر کے بغیر بھی نعمت دیتا ہے، پیدا بھی ایسا کرتا ہے کہ بے مثال اشیاء پیدا فرماتا ہے، بے شمار اس کے صفات ہیں جن کو ہم جان نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمات یعنی صفات غیر متناہیہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ سارے کلمات خالق کائنات اپنے محبوب بندوں کے دل پر نازل فرماتا ہے۔ اپنے پیاروں کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات کا ان کے قلوب کو مظہر بنا دیتا ہے، اور ان اولیاء میں سب سے زیادہ صفات غیر متناہیہ کا نزول ہوتا ہے، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جو ذات پاک اس دنیا میں جانتی ہیں، طبقہ اولیاء میں ہم بات اولیاء کرام کی کر رہے ہیں، اولیاء سے اعلیٰ مرتبہ اور دیگر اقطاب کا ہوتا ہے، ان سے اعلیٰ تابعین کا ہے، تابعین سے افضل صحابہ کرام ہے، ان سے افضل انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء سے افضل نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر زمانے کے ہر نبی کے اولیاء میں سب سے افضل ہے، خواہ وہ ولی حضرت آدم علیہ السلام کے ہوں، خواہ اولیاء حضرت نوح کے ہوں، خواہ اولیاء حضرت ابراہیم کے ہوں، حضرت اسماعیل کے ہوں، حضرت موسیٰ کے ہوں، حضرت عیسیٰ کے ہوں، ہر نبی کے زمانے کے کل اولیاء میں سب سے افضل حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمات اور صفات غیر متناہیہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، انتہا نہ ہو کا مطلب ابھی بھی اگر آپ نے سمجھے ہیں تو سمجھ لیجئے، آسمان کے ستارے آج تک کسی نے گنے، کسی نے شمار کیا ہے؟ ہم نے تو بکری کے کھال کے بال تک نہیں گنے، شمار کرنا مشکل ہے، کہاں آسمانوں کے ستاروں کی بات کریں گے۔ ان ستاروں کی پھر بھی گنتی ہے، ستارے دنیا بھر میں جو موجود ہیں، جو انسان کے علم میں ہو نہ ہو مگر محدود ہیں، حد میں ہے، اگرچہ کہ اس کی حد کی انتہا کسی کو معلوم نہیں ہے مگر حد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب صفات الہیہ کی حد نہیں ہے تو ذات خداوندی کی تو اور نہیں ہوگی۔ اسی لیے عقیدہ اہل سنت بنیادی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، یعنی رب نے ساری کائنات کو گھیر لیا، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں، لیکن کائنات کا ایک ذرہ بھی کسی اللہ تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتا۔
اتنا لامحدود آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتا، اللہ کی ذات بھی لامحدود اور اس کے صفات بھی لامحدود۔ ایسے لامحدود صفات اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کے دل پر نازل فرماتا ہے، کیسے نازل فرماتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھ کر دیکھیے، خاموش بیٹھ کر دیکھیے، اگر خاموش نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو تسبیح لے کے بیٹھیے یا قرآن شریف پڑھیے یا نماز میں آ جائیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے دل میں ایسی ایسی باتیں آئیں گی، ایسے ایسے ذہن میں فکریں آئیں گی کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن خود بخود آئیں گی، بلانے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود بات آتے رہیں گی۔ تو مان لیجئے کہ آپ کی زندگی بھر آپ کے دل میں، فکر میں، ذہن میں، تصور میں جو لامحدود خیالات آتے رہتے، اولیاء کرام کے دل پر اللہ کے صفات ایسے اترتے، وہ ہر لمحہ صفت الہی کی سیر کرتے رہتے۔ کبھی وہ خالق کائنات کی صفت خالقیت کا جلوہ دیکھتے ہیں، وہ دوسرے ہی لمحہ رزاقیت کا جلوہ دیکھتے ہیں، اسی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منعم کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان سب کی سیر کرتے ہیں۔ اور اولیاء میں سب سے زیادہ جن کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا، غیر متناہی صفات کا نزول ہوتا ہے، ہر لمحہ ایک نیا جلوہ جن کو نظر آتا ہے، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت پاک کی تفسیر میں، وضاحت میں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو حاضرین، یہاں ہو سکتا ہے ہم اگر بیان کرنے میں تھوڑا سا انداز اگر بدل دیں یا کوئی طریقہ بدل دیں تو غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ایسی کہنی چاہیے کہ جس سے جماعت اہل سنت یا عقیدہ اہل سنت یا اہل سنت کے اکابر پر کوئی انگلی نہ اٹھے، کیونکہ یہ دور ایسا دور ہے کہ جب اہل سنت کی عوام سے بڑھ کر بدعقیدہ لوگوں کی عوام زیادہ ہوش رکھتی۔ ہمارے پاس لوگ ابھی سو رہے ہیں، کب جاگیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن دوسرے جو سنتے ہیں ان کو ایک اعتراض کا موقع مل جاتا ہے۔ تو حاضرین، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کلمات اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، غوث پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کی شان ختم نہیں ہوتی؟ تو بات ایسی نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ اور ایک اہم بات میں یہ عرض کروں گا، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اسی کو کہتے ہیں جو سرکار نے بیان فرمائی، اور صحابہ نے یہ فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں حضور کو فرماتے میں نے یہ سنا، بس اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ اس کے سوا جو بھی بیان کریں گے وہ تفسیر نہیں ہے، اس پر تفسیر کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ تو تعویل، آیات قرآنیہ کی تعویل کا حکم علیحدہ ہے، آیات قرآنیہ کی تفسیر کا حکم علیحدہ ہے۔ اب آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، کتنے یقین سے ہم جانتے ہیں؟ یہ یقین جو 5 وقت کی نماز کے متعلق ہمارے دل میں ہے، تفسیر کا لفظ جب کہا جائے تو اتنا ہی یقین اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے برخلاف میں اگر آپ سے کسی مولوی صاحب نے کہا کہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ دن میں 5 اور نفل نمازیں پڑھیں، تو اب یہ جو نفل نمازوں کی بات کی جا رہی ہے اس کا یقین فرض نمازوں کے درجے پہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں تعویل۔ تو تفسیر اور تعویل میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی اپنے طور پر کہہ لے تو وہ ایسا آدمی ہے جس نے خود کو جہنم کے لیے تیار کر لیا۔ تفسیر کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا تفسیر، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام نے جو نبی کے کلام کو سنا اور یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی حضور نے یہ فرمایا، بس وہی تفسیر ہے۔ بہرحال حاضرین، ہمیں چاہیے کہ
اکابر اور بزرگوں کی عظمتوں کو جب بیان کریں تو دائرہ شریعت میں رہ کر بیان کریں، ورنہ اس کا منفی اثر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں، نیک نامی کے بجائے بدنامی کا لیبل نہ لگ جائے۔ بہرحال حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے، آپ کے متعلق چند اور باتیں میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قصیدے لکھے ہیں، قصیدے مطلب اشعار، پوئٹری، جو آپ نے اللہ کی تعریف میں لکھے، نبی کی تعریف میں لکھی، خود اپنی شان آپ نے بیان فرمائی، اس کے متعلق تھوڑے اشعار کی میں وضاحت انشاءاللہ کروں گا۔ حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی زبان سے جو اپنی شان بیان فرمائی، یہ ساری شان بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت غوث پاک نے اپنی شان بیان فرمائی تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جب ہم دیکھیں، سنیں اور آپ کی شان ہمارے دل میں پیوست ہو جائے تو شوق پیدا ہوگا کہ ہم آپ کی سیرت پڑھیں گے، آپ کی کتابیں پڑھیں گے۔ تو جب آپ کی کتابیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے یا سننے کی کوشش کریں گے تو ہر قدم پر حضرت غوث پاک اپنے مریدین سے کیا فرماتے ہیں؟ حاضرین، حضرت غوث پاک وہ مرشد نہیں ہے جو لوگوں کی پیٹھ تھپکتے ہوں۔ سرکار غوث پاک ہر جملے میں، ہر کلمے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے غافل انسان، اے سونے والو، اے رب سے دور رہنے والو، ریاکاری کا لباس پہننے والو۔ مخاطب ایسے ہی ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر کامل ہے۔ جلال الہی آپ کی نگاہوں سے، آپ کے زبان مبارک سے نکلتا ہے، مہربانی بھی آپ کی بے شمار، لیکن دین اور شریعت کی جب بات آتی ہے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اور جلال میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ہاں، لوگوں پر مہربانی کی بات آتی ہے، ان کے لیے ہمدردی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ سے بڑا شفیق اور مہربان کوئی نہیں۔ دین کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر آپ سے زیادہ جلال اور غضب والا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان، خود اپنی عظمت اپنے زبان مبارک سے جو بیان فرمائی، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بڑا پیارا کلمہ ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ سرکار نے، حضرت نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی، فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے۔ طوبیٰ کا ایک معنی تو خوشخبری ہے، دوسرا جنت ہے۔ طوبیٰ کا ایک معنی جنت ہے، جنت کا نام ہے طوبیٰ۔ تو سرکار فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طوبیٰ لمن رآنی، جنت ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے جنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَرَآ مَنْ رَآنِي، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، جنت ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اب کرم دیکھیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، کہ اس آدمی کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یعنی حضرت غوث پاک کو حالت ایمان میں دیکھنے والے جنتی، اور ان کو دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا وہ جنتی، اور ان کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا وہ جنتی۔ تو یہ تین زمانے، کتنا پیارا کلام ہے، ہم نے غالباً پچھلے سال عرض کیا تھا۔ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا عکس اور آئینہ ہے۔ حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور دوسرا میرے زمانے کے بعد والا زمانہ ہے، تیسرا ان کے بعد والا زمانہ ہے۔ یعنی سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانے والوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت غوث پاک بھی تین زمانے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور آپ فرما رہے ہیں طوبیٰ لمن رآنی ورآ من رآنی ورآ من رآ من رآنی۔ حاضرین، حضرت غوث پاک کو دیکھنے والے کے لیے اتنی بڑی خوشخبری کہ اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں خوشی ہے تمہارے لیے۔ اب یہ دیکھنے والے واقعتاً آپ کے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا،
ان کے متعلق یہ بشارت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی یہ بشارت دی ہے جن کو آپ نے خواب میں، منام میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ جن لوگوں نے حضرت غوث پاک کو خواب میں دیکھا یا روحانیت میں دیکھا یا عالم رؤیا میں دیکھا، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ اب اس روایت اور اس قول کے مطابق ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حاضرین، حضرت سیدنا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، آپ کے متعلق آپ کی سیرت پاک میں لکھا جاتا ہے، آپ کے شاگرد حضرات جن کو آپ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ فتوحات مکیہ کا درس کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے علم تصوف کی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف قیل و قال کا نام نہیں ہے، یعنی بولنے کا نام تصوف نہیں ہے، تصوف دراصل حال اور منزل سے گزرنے کا نام ہے، حال پیدا کرنے اور منزل سے گزرنے کا نام ہے، صرف الفاظ کا نام تصوف نہیں ہے۔ تو فتوحات مکیہ وہ کتاب ہے جو تصوف میں جب سے لکھی گئی تب سے لے کر آج تک دنیا بھر کے ہر ولی نے وہ کتاب پڑھی اور پڑھائی ہے۔ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، خواہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، اس کتاب کے مؤلف قادری ہیں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ لکھنے والے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کا درس دینے والے ہر سلسلے کے بزرگ ہیں، اور وہ کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھنے والے ہر سلسلے کے ولی ہیں۔ تو فتوحات مکیہ اس کتاب کا حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، اور آپ کے بڑے اکابر مشائخ حضرات جو آپ کے شاگرد تھے رات میں آپ کے اس درس میں شریک ہوتے تھے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نصف شب تک آپ یہ درس دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء صوفی آپ کے اس درس میں شریک ہوتے تھے۔ اس درس کے درمیان میں لکھا جاتا ہے حضرت سیدنا شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں کہ دیکھنے والی آنکھوں نے یہ دیکھا، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے فتوحات مکیہ کے درس کے وقت میں، اور اس درس کی جگہ اطراف میں آپ پھرا کرتے، گویا کہ حضرت غوث پاک فیض عطا فرماتے، اور اس کے بعد مسکراتے، کچھ دیر بیٹھتے، پھر اس کے بعد تشریف لے جاتے۔ سرکار غوث پاک کے تشریف لانے کو حضرت بانی جامعہ کے شاگردوں نے دیکھا، تو خود درس دینے والوں نے کب نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ دیکھنا آپ کا عالم روحانیت میں اور عالم رؤیا میں ہے۔ رؤیا کا مطلب ایک تو خواب ہے، رؤیا کا دوسرا معنی بیداری بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ سر کی آنکھ سے بھی ہو، دل کی آنکھ سے بھی ہو۔ تو بہرحال حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام نے حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو غوث پاک فرما رہے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس نے مجھے دیکھا، حضرت بانی جامعہ نے دیکھا، ان کے شاگردوں نے دیکھا، پھر فرمایا اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو آپ کے شاگردوں میں حضرت محدث سیدنا عبداللہ شاہ علیہ الرحمہ، حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب علیہ الرحمہ، ایسے کئی ایک اکابر بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے حضور شیخ الاسلام کو دیکھا۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت غوث پاک کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو حاضرین، الحمدللہ ہمارے جامع نظامیہ کے قدیم زمانے کے اساتذہ جو قریب 10-20 سال پہلے جو باحیات تھے، انہوں نے شیخ الاسلام کے شاگردوں کو دیکھا ہے۔ تو کتنا قریبی واسطہ ہے۔ ایسے حضرت غوث پاک کا جلوہ ایک شخصیت کے لیے نہیں ہے، تقریباً اولیاء کرام کو آپ نے اپنی رؤیت سے، اپنے دیدار سے، اپنے جلوے سے مشرف فرمایا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ واسطہ یا بلا واسطہ ہمارا تعلق بھی حضرت غوث پاک کے دیدار اور رؤیت سے ہے، اور ان کے دیکھنے والے کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں سے۔ بعض شارحین نے فرمایا یہ تسلسل جو آپ نے بیان فرمایا یہ 3 حد بندی کے لیے نہیں ہے، تسلسل بیان کرنے کے لیے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ تسلسل بیان کرنے کے لیے ہے، 3 پر حد باقی قائم رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی
کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ دیکھنے والا بھی کامیاب ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے شہزادوں، لا تقیسوا بی علی احد، کہ کسی پر میرا قیاس مت کرو، یعنی میں کسی اور کے جیسا نہیں ہوں۔ ولا تقیسونی علی احد، اور نہ کسی کو میرے جیسا سمجھو اور نہ ہی مجھے کسی کے جیسا سمجھو۔ حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ان بینی و بینکم و بین الخلق بعد ما بین السماء والارض، کہ میرے اور تمہارے درمیان اور میرے مخلوق کے درمیان میں اتنی دوری ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، حضرت غوث پاک اور دیگر اولیاء کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے۔ گویا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کا آسمان، تو دیگر اولیاء کرام عظمتوں کی زمین ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلمات مقدسہ سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور حاضرین اسی طرح آپ نے اپنی شان و عظمت اس طریقے سے بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، ما من یوم الا اتالی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر وہ میرے پاس آتا ہے، وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ، اور مجھے وہ ساری خبریں دیتا ہے اس دن میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ کے شہزادے حضرت عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھری محفل میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہواؤں پر ایسے چڑھتے تھے جیسے کوئی سیڑھیوں پر چڑھتا ہے۔ ہمیں چڑھنے کے لیے، قدم بڑھانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے، حضرت غوث پاک ہواؤں پر ایسا قدم رکھ کے بلندیوں پر تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر میرے پاس آتا ہے، آ کر پہلے سلام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اجازت چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے اس دن کیا ہونے والا ہے ساری خبریں دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے مگر ایسے ہی کوئی ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے پاس نہ آتا ہو، کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے پاس نہ آتا ہو، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جو میرے پاس نہ آتا ہو، آ کر اپنے سال بھر کی، ہفتہ بھر کی، مہینے بھر کی خبریں نہ دیتا ہو۔ ایسا کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی سال نہیں گزرا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آپ کے شہزادے کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ماہ رمضان حاضر ہوا، تشریف لایا ماہ رمضان، اور اس کے بعد عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک یہ حالات ہونے والے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں وداعی سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی یہ آپ کی خدمت میں میرا آخری سلام ہے۔ آئندہ سال حضرت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، آپ کی صحبت سے فیض نہ لے سکوں گا، کیونکہ حضرت آنے والے رمضان سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو واقعی آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے بعد میں جو ربیع الآخر آیا، اس مہینے میں حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حاضرین کرام اسی طرح بیان فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ یہ ہفتہ میرے پاس آیا ہے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ ملک عرب میں فساد ہوگا اور ایران کے ایک مقام پر لوگوں میں فاقہ کشی ہوگی، یعنی تنگ دستی پھیل جائے گی۔ 3 بڑے بڑے ملکوں کے بارے میں حضرت غوث پاک نے خبر دی، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی خبر آپ تک اور آپ کے مریدین تک پہنچی کہ عرب اور حجاز میں ایسا ہوا، ایران میں ایسا ہوا اور ملک شام میں ایسا ہوا، آپ نے جیسا بیان فرمایا تھا ویسا حال واقع ہوا۔ تو حاضرین، ان تمام حالات سے، واقعات سے ہمیں شرم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے جب ہم اتنا اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ زمانے کی خبریں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں، تو کیا پھر ہمارے اعمال، ہماری بدعقیدگی، ہماری برائی اور ہماری گالی گلوچ، ہماری دھوکہ بازی اور ہمارے جھوٹ کے کاروبار، ان سب کی خبر حضرت غوث پاک کو نہیں پہنچتی ہوگی؟ تو پھر ہم اپنی زبان پاک کیوں نہیں کرتے، اپنی آنکھ پاک کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لیکن تڑپتے دل سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ مولا ہم یقیناً گناہگار ہیں،
اور تیری توفیق، تیری دی ہوئی طہارت کی وجہ سے ہم آنکھیں پاک کر سکتے ہیں، کان پاک کر سکتے ہیں، زبان پاک کر سکتے ہیں، دل کو طہارت دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے لیل و نہار، ہمارے رات دن کے اعمال اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن کا خیال حضور غوث پاک کی خدمت میں جب پہنچے تو عبادتوں کے ساتھ پہنچے، نیک اعمال کے ساتھ پہنچے، ذکر و اذکار کے ساتھ پہنچے۔ تو یہ حضرت غوث پاک کے شان و عظمت تو ایک طرف ظاہر ہوتی ہے، ساتھ میں ہمیں تنبیہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک قسم کا ڈرانا ہے، دھمکانا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ احوال بھی حضرت غوث پاک تک پہنچتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہر زمانے کے لیے عام ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آج بھی امت مسلمہ آپ کے نام پاک کی، ذکر پاک کی برکت محسوس کرتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ذکر کرنے سے یا آپ کی شان بیان کرنے سے کیا ہوتا، تم یہی بولتے رہو زندگی بھر، ہم تو محسوس کر رہے ہیں کیا ہوتا، الحمدللہ محسوس کر رہے ہیں، الحمدللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو دعا کر لیجئے اللہ وہ احساس بھی دے دے، جیسا ہم عقیدہ رکھتے ہیں یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد ویسے ہی شامل حال رہتی ہے۔ حاضرین، غوث اعظم کا مرید کا مطلب چاہنے والا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، سرکار غوث پاک کی نعمتیں، رحمتیں، عنایتیں صرف قادریوں کے لیے نہیں ہے، سارے سلسلے کے مریدوں کے لیے بھی ہے اور کل مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ان کے لیے بھی ہے جو مرید ہے، ان کے لیے بھی ہے جو مرید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ رحمت پیارے آقا کی ذات پاک اور آپ کا عکس جمال حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کے لیے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ حاضرین کرام، چنانچہ لکھا جاتا ہے بڑے مشہور بزرگ ہیں جنہوں نے قادیانیت کے خلاف میں علم برداری کا کام کیا تھا، حضرت سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت و رضوان، یہ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے احاطہ حرم میں خانہ کعبہ کے صحن میں حضرت شیخ الاسلام کو اپنی خلافت عطا فرمائی، تو اسی احاطے میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی خلافت عطا فرمائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ویسے آپ کا سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی سفر میں تشریف لے گئے تھے اور آپ کا گھوڑا وغیرہ وہاں موجود تھا، تو آپ کی عادت تھی کہ آپ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھوڑا یا اپنی سواری خود کھولتے تھے، خود باندھتے تھے۔ چنانچہ آپ اپنی سواری کی رسی کھول رہے تھے، اس درمیان میں ایک اجنبی شخص آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک بات اچھی طرح ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بزرگوں کا طریقہ ہے جب ان کے پاس کوئی ارادت کے لیے آتا تو پہلے تو وہ ارشاد فرماتے کہ دنیا میں بڑے بڑے اکابر ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، وہ مرید ان کے پاس مرید ہو جائیے۔ یہ ایک طریقہ اکابر کا یہی طریقہ ہے، بزرگوں کا یہی طریقہ ہے۔ کسی بھی ولی کی سیرت پڑھ لیجیے۔ ہاں، بعض ایسے خاص حضرات ہیں، وہ اگر کسی شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا حصہ میرے پاس ہی، وہ پھرے گا بھی تو کوئی اور نہیں بنائے گا، پلٹ کے میرے پاس ہی آئے گا، تو اس کو اپنی ارادت میں شامل فرما لیتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ لیکن ان کا تواضع، ان کی انکساری کی شان ایسی تھی کہ وہ پہلے تو فرما دیتے کہ اور بھی دنیا میں اکابر ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کے پاس جائیے۔ لیکن حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی فرمایا، تو وہ آنے والے شخص پھر اصرار کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے کہا نا کہ آپ کسی اور کے پاس جائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں بغداد سے آ رہا ہوں، میں بغداد سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے معروضہ پیش کیا تھا کہ حضرت مرشد کامل کی رہنمائی فرمائیے، تو حضور غوث پاک نے آپ کے پاس جانے کے لیے فرمایا۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں مرید نہیں بناؤں گا، ارادت میں داخل نہیں کروں گا، تو کوئی بات نہیں، جس شخصیت نے بھیجا ہے میں ان کو واپس یہی پیام پیش کر دوں گا۔ تو حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہوش میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ ارادت میں داخل ہو جائیے،
مرید بنا دیتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری ذات سے تمہیں فائدہ ہو نہ ہو. دیکھیے مرشد ہو کر یہ فرماتے ہیں. یہاں سے عقیدہ تعلیم یہ ملتی ہے کبھی خود کو سب سے اچھا نہ سمجھے. حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا کیا نسبتیں نہیں تھیں. سید ہیں، حضور غوث پاک کے اولاد امجاد میں سے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ میں 2 مرشدوں سے خلافت رکھتے ہیں. علمی شان بے مثال، باطنی کمال بے مثال، مگر اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ میری ذات سے تمہیں فائدہ ہو نہ ہو مگر تم سے مجھے ضرور فائدہ ہوا ہے. کس بات کا فائدہ؟ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی نظر عنایت مجھ پر ہے، مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا، بس یہ فائدہ تمہاری ذات سے مجھے ہوا ہے. تو حاضرین، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الطاف و کرم، اپنی عنایتیں ہر زمانے میں اپنے مریدین پر، اپنے چاہنے والوں پر جاری و ساری رکھتے ہیں. ہم بے کس نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں. اسی لیے حاضرین میں عرض کروں گا ہمیں کسی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بیماریوں کا دور چل رہا ہے، ایک بیماری جاتی نہیں ہے دوسری آتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آتی ہے، پھر افواہوں پہ افواہیں، افواہوں پہ افواہیں. اب کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ تاریخ اسلامی دیکھے، قرآن مجید احادیث شریفہ کو دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ربک بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا. یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح. ہماری طاقت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری نہیں دیتا، ہماری استطاعت سے بڑھ کے دولت بھی نہیں دیتا، ہماری طاقت سے بڑھ کر علم بھی نہیں دیتا، ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت بھی نہیں دیتا. ہم جتنا سنبھال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید آیات کریمہ حدیث شریفہ کی روشنی میں حاضرین ان کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اور انہیں کوڑ کی بیماری تھی. ایک جگہ آتا ہے جزامی تھے، جزام کی بیماری تھی، لیپریسی وغیرہ جسے کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے. وہ جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، کھاؤ. یہ ہے ہمارے آقا کی شان. اپنے برتن میں، ہم نہیں کہنا چاہیے کہ وہ صحابی حضور کے غلام ہیں، ہماری زبان سے زیب نہیں دیتا کیونکہ ہم غلام ہیں. غلام کو، بڑوں کو غلام کہنا زیب نہیں دیتا بلکہ بے ادبی ہے. لیکن وہ صحابی ضرور سمجھتے تھے جو بھی سمجھتے تھے. لیکن حاضرین دیکھیے پیارے آقا کی نعمتیں کتنی عام ہیں. ان صحابی سے فرماتے ہیں میرے ساتھ بیٹھو، میری پلیٹ میں ہاتھ رکھو، کھاؤ. دنیا میں کون کتنا بڑا مرتبے کا آدمی کیوں نہ ہو، کیا اپنے خادموں کے ساتھ، اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ سرکار نے ایمان والوں کو سکھایا ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی برتاؤ نہیں ہوتا کہ یہ کمتر ہے، یہ برتر ہے، یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے. یہ کوئی برتاؤ اسلام میں نہیں ہے. ہاں، جن کی فضیلتیں ہیں ان کی فضیلتوں کو ماننا ہمارا کام ہے، لیکن فضیلتوں کو منوانا فضیلتوں والوں کا کام نہیں ہے. بہرحال حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے برتن میں ہاتھ رکھنے کے لیے فرماتے ہیں تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور آپ جانتے ہیں میں جزامی ہوں، اور جزام ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت عروج پر تھی، سارے طبیب عاجز آ گئے تھے کہ جزامی کا علاج نہیں کر سکتے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اسے شفا حاصل ہو جاتی تھی. تو نبی کے دست پاک میں شفا ہوتی ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، حضور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. تو پیارے آقا یوں نہیں چھوڑتے، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. دیکھیے غور کریے، جن کو لوگ ٹھوکر مارتے ہیں سرکار انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، انہیں اپنے برتن میں شامل ہونے کے لیے فرماتے ہیں. اب آقا کا برتن ہے، کیا نعمتیں نہیں ہوں گی. آپ غور کریں، دیکھنے کے لیے دنیا کی غذا تھی مگر وہ غذا بھی اس کا ایک ایک دانہ، ایک ایک حصہ نورانیت والا تھا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شامل ہو جاؤ. وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں،
ان کا ہاتھ تھام کر حضور اپنے برتن میں رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قل بسم اللہ وکل توکلن علی اللہ، توکلن علی اللہ، کہ بسم اللہ پڑھو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کھاؤ۔ تو سرکار کیا سکھا رہے ہیں؟ سکھا یہ رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، مسلم کی حدیث ہے کہ حضور میرے اونٹ کو خارش ہو گئی، اونٹ کو خارش ہو گئی۔ پھر عرض کرنے لگے حضور میں نے یہ اونٹ فلاں جگہ باندھا تھا، وہ فلاں صحابی کے اونٹ کی وجہ سے لگ گئی۔ تو سرکار سمجھ گئے، فرمانے لگے پھر وہ جو جس اونٹ سے تمہارے اونٹ کو یہ بیماری خارش کی لگی ہے اس کو کہاں سے لگی؟ انہوں نے کہا وہ فلاں اور ایک اونٹ سے لگی۔ تو تقریباً 5-6 کچھ اونٹوں کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ سرکار نے فرمایا پھر اس اونٹ کو کہاں سے آئی وہ بیماری؟ تو عرض کرتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں سرکار کے فرمان کو، عرض کرتے ہیں یہ تو اللہ دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہارے اونٹ کو بھی خارش اللہ نے دی، یعنی ایک جانور کی بیماری جانور کو نہیں لگتی تو انسان کی بیماری انسان کو کیسے لگے گی؟ اور وہ بھی مسلمان کی بیماری جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ آپ غور کریں اس دور میں پیارے آقا نے کتنی نعمتیں فرمائی، فرمایا تو فرمایا جھوٹا، کیونکہ آج کل لوگ تھوک اور چھینک سے ڈر رہے ہیں، اور حضور اسی میں فرما رہے ہیں کہ تھوک میں شفا ہے۔ مومن کا تھوک دوسرے بیمار کو بھی شفا دیتا ہے، اور آج مسلمان ڈر رہا ہے، چھینکے تو ڈرتا، کھانسے تو ڈرتا۔ ایمان کمزور ہو چکا ہے ہمارا۔ نبی کا چاہنے والا، اولیاء کا چاہنے والا، حضور غوث پاک سے محبت رکھنے والا کبھی کمزور ایمان والا نہیں ہوتا، اس کا اعتقاد پختہ ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے ڈرانے سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانونی پالیسی پر عمل کرنا اور بات ہے، میں اس کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایمان پختہ کریے، غوث اعظم ہمارا سہارا ہے۔ بیماری ایسی بیماری کہ جو ہمیں ہلاک کر دے نہیں آ سکتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعائیں سکھائی، اللہ کے نبی کی دعاؤں پہ قربان۔ حاضرین زندگی بھر بھی ہم دعا کرتے رہیں گے، سرکار کی ساری دعاؤں میں سے ایک دعا کا ایک لفظ بھی پورے طور پر ویسا اثر انداز والا نہیں لا سکیں گے۔ بے مثال ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھی، حضور نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ دعائیں پڑھی ہیں، پھر دیکھیے زندگی کیسی تابناک ہوتی ہے۔ بہرحال حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے متعلق تفصیلات تو بہت ساری ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے میں سے چند اشعار کی تھوڑی وضاحت عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عجمی، لیکن فصاحت اور بلاغت عربی زبان میں ایسی رکھتے ہیں عرب کے فصحا لرز جاتے ہیں، عربی دان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ کلام تو کلام کیا بیان کریں کہ آپ کا ایک لفظ سمجھنے سے دنیا قاصر ہے، ایک لفظ سمجھنے سے دنیا قاصر ہے۔ حضور غوث پاک کے بتائے ہوئے کلمات، آپ کے الفاظ یا پھر آپ نے جو اپنی شان و عظمت بیان کی ہے اس کا وہی معنی نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا، وہی معنی نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا، چنانچہ وہی معنی اگر ہم سمجھتے ہیں تو غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے آپ کے شہزادے آپ کے پاس جتنا علم سیکھنا تھا سیکھ لیے، 2 سال دنیا بھر کی سیر کر کے آئے، جہاں جہاں علماء تھے وہاں عربی وغیرہ علم سیکھ کر تشریف لائے۔ 2 سال کے بعد جب آئے تو مریدین نے حضرت غوث پاک سے اجازت مانگی کہ حضرت شہزادے اتنے سالوں کے بعد تشریف لائے ہیں، آج ہم ان کا خطاب سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرمائی، وہ ممبر پر کھڑے ہو گئے، قریب 1 گھنٹے تک فصیح بلیغ کلام فرمانے لگے، ایسی نصیحت سارا مجمع اش کرنے لگا، تعریف کرنے لگا، کیا کلام ہے، آج تک ایسے جملے نہیں سنے۔ پھر اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بس اتنا فرمایا کہ یحییٰ کی ماں نے چھینکے میں دہی رکھا تھا، بلی آئی گرا دی اور چاٹ کر چلی گئی، بس اتنا کہنا تھا۔ جنازے نکل گئے، لوگ اپنا دامن چاک کر لیے، مجنون ہو گئے اللہ کی یاد میں اور بیابانوں جنگلوں کی طرف نکل گئے۔
مطلب جس کا معنی پورا اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، اس میں کیا ہے آخر۔ اپنے شہزادے کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں، آپ کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ، آپ فرما رہے ہیں کہ یحییٰ کی والدہ، یحییٰ کی ماں نے آپ کی زوج مطہرہ، فرما رہے ہیں کہ یحییٰ کی ماں نے چھینکے میں دہی رکھا تھا، بلی آئی اور اسے چاٹ کر چلی گئی۔ اتنا کہنا تھا، آخر اس میں کیا اسرار تھے، کیا رموز تھے، اور کیا خوف کی باتیں تھیں، کیا تبشیر تھی، وہ سننے والے جانے، وہ فرمانے والے جانے۔ جن کا آسان کلام اتنا معنی رکھتا ہے، پھر دقیق سے دقیق کلام میں کیا معنویت ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اسی لیے آپ کے کلام کا جو چاہے مطلب سمجھنا گمراہی ہے، جو چاہے مطلب سمجھنا گمراہی ہے۔ ہاں، وہی مطلب ہوگا جو بزرگوں نے بتایا، جو آپ کے کلام کی شرح بزرگوں نے فرمائی، وہی مطلب ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، اصل میں بات عرض کروں گا۔ حضرت غوث پاک کے عربی کتابوں کا ترجمہ، اشعار کا ترجمہ، اب ترجمہ کرنے والے کے پاس بھی اتنی سکت ہونی چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ عربی کے مفہوم کو اس انداز میں اردو میں ڈھالے کہ پڑھنے والا پڑھ کر بھی غلط معنی نہ لے۔ اس انداز میں لانا بڑا کمال ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اردو پڑھ کر ہم اس کا وہی معنی، وہ مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ ہے جس کو قصیدہ غوثیہ بھی کہتے ہیں، قصیدہ خمریہ بھی کہتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت غوث پاک نے فرمایا اس لیے، اور خمریہ کیوں کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، میں عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے اس قصیدے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے، قصیدہ غوثیہ اگر کوئی اپنے کسی مقصد کے لیے دن میں 11 مرتبہ پڑھتا ہے، جو مقصد ہوگا اس کا پورا ہو جائے گا، جو مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا، دن میں 11 مرتبہ اگر پڑھے قصیدہ غوثیہ۔ حاضرین، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی بتایا گیا کہ قصیدہ غوثیہ اپنے ساتھ بھی رکھنے والا، صرف ساتھ رکھے، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کیونکہ حضرت غوث پاک نے اس میں اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اب کیسی تعریف بیان فرمائی وہ عرض کروں گا میں، مگر خمریہ کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں خمر شراب کو کہتے ہیں، تو قصیدہ خمریہ کا مطلب، اب یہ قصیدہ خمریہ بولتے ہی کمزور ذہن والوں کے آنکھیں پھڑک جاتی، دل بے چین ہو جاتا، دل میں کانٹے چبھنے لگتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ نے شراب حرام کی اور قصیدے کا نام خمر رکھے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، دراصل لکیر کے فقیر کہتے ہیں۔ لکیر کے فقیر کا مطلب استاذ جتنا دیے اتنا ہی سیکھنا، آگے بڑھنا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں لکیر کے فقیر۔ عربی زبان کی خاصیت کیا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد گزرے ہیں، حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدر شیخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، استاذ محترم، مرشد برحق۔ تو آپ نے، عرب کے ایک مہمان آئے ہوئے تھے، عرب سے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، ایک لفظ پہ بحث ہوئی، لفظ عین، عین یا نون، عین۔ تو حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ عین کے 70 معنی بیان کیے، خالی بیان نہیں کیے، ایک ایک معنی کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، عرب کے شاعروں سے دیا۔ عین کا معنی آنکھ، قرآن میں یہاں استعمال ہوا۔ عین کا معنی گھٹنا، شعر میں یہاں استعمال ہوا۔ عین کا معنی چشمہ جو زمین سے ابلتا ہے، شعر میں یہاں استعمال ہوا۔ فرزدق نے یہ کہا، امراء القیس نے یہ کہا، نابغہ جادی نے یہ کہا، حوالوں کے ساتھ میں آپ نے 70 معنی بیان کیے۔ تو عرب کے عالم کہنے لگے، آپ اگر ہمارے پاس ہوتے تو آپ کے نام کے جھنڈے گاڑتے تھے۔ تو حاضرین، ایک لفظ کے اتنے معنی ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگوں کو خمر کا مطلب پڑھ لیے شراب، اب زندگی بھر یہی سمجھتے کہ خمر کا مطلب شراب ہے۔ اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ اصل معنی کیا ہے خمر کا؟ خمر کا اصل معنی ہے ایسا پردہ جو کسی پر چھا جائے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی پردہ جب کسی پہ چھا جاتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے۔ شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ پینے والے کی عقل پہ پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ بد کلامی کرنے لگتا ہے،
اس لیے خمر کو شراب کہتے ہیں، شراب کو خمر کہتے ہیں۔ فرق سمجھیے، جو شراب ہے اسے خمر کہتے ہیں۔ خمر کا معنی شراب نہیں ہے، خمر کا ترجمہ شراب کر سکتے ہیں، معنی اور ترجمہ میں فرق ہوتا ہے، معنی اور ترجمہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر وہ بھی سمجھ لیجیے، تھوڑی سی دقت ہوگی اگر آپ کو۔ حاضرین، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کبھی چاند نہیں دیکھا ہے، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کسی نے چاند نہیں دیکھا ہے، میں کہوں کہ چاند روشنی والا ہوتا ہے، رات میں نکلتا ہے، تو وہ آدمی جو سورج دیکھا ہے، چاند کو کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سورج کو چاند کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چاند بولنے کے بعد جو معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، جو تصور، جو صورت، جو شکل آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا، اس کو معنی کہتے ہیں۔ معنی اس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے جو بول رہے ہیں نا، یعنی وہ گول دائرے والا روشنی والا رات میں نکلتا ہے، اس کا نام چاند ہے، تو اس کا نام جو چاند ہے یہ ترجمہ ہے، اس کو عربی میں قمر کہتے ہیں۔ تو قمر کا ترجمہ چاند ہے، قمر کا معنی وہ جو آسمان میں، تو معنی اور ترجمہ میں فرق ہے۔ تو خمر کا ترجمہ شراب ہے، لیکن خمر کا معنی شراب نہیں ہے۔ تو لوگوں میں غلطی یہ ہو کہ وہ خمر کو شراب سمجھنے لگے، خمر کا ترجمہ شراب ہے، انہوں نے معنی شراب سمجھا، یہاں غلطی ہو گئی۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قصیدہ خمریہ کے بارے میں اگر آپ انٹرنیٹ یوٹیوب پہ اگر سرچ کریں گے، برا بولنے والے زیادہ ملیں گے، اچھا مطلب سمجھانے والے نہیں ملیں گے، اس لیے میں اتنی وضاحت کر رہا ہوں۔ اگر ہم یہ 2 جملے بول کے بارے میں سمجھا کے چلے گئے تو کل کے دن آپ سرچ کر کے خود بولتے کیا مول صاحب غلط مطلب سمجھا کے گئے، اتنے لوگ ایسا بول رہے ہیں۔ تو سچی بات کو آپ غلط نہ سمجھیں، اس لیے اتنی دیر بولنا پڑا۔ تو حاضرین اب سمجھ لیجئے، خمر وہ چیز جو کسی پر چھا جائے، تو حضرت غوث پاک نے اس قصیدے کا نام خمریہ اس لیے رکھا کہ آپ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، رب کی قربت میں پہنچے ہوئے، خالق کائنات کی الطاف و عنایات کی چادر میں چھپے ہوئے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا فرمائے۔ اس لیے ان کلمات کو، ان اشعار کو قصیدہ خمریہ کہا جاتا ہے۔ خمریہ کا مطلب حضرت غوث پاک جب یہ بیان فرما رہے تھے، اس وقت اللہ کے انوار کی چادر آپ کو چھپائی ہوئی تھی، رب کی محبت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، خدا کے قرب کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، قرب الہی کی انتہا نہیں، حضرت غوث پاک کے پہنچنے کی انتہا کو، اللہ کے قرب کی انتہا نہیں ہوتی، پہنچنے والے کی انتہا ہوتی ہے۔ تو حضرت غوث پاک کے قرب کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور قرب میں ڈوب گئے تھے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت اور اللہ کی قربت نے آپ کو چھپا دیا تھا، اس وقت آپ نے یہ فرمایا، اس لیے اس کو قصیدہ خمریہ کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جاہل کو کوئی عقل نہیں ہوتی، جو سمجھا وہی کہتا ہے۔ چلیے بات طویل ہو گئی، اب میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ کرے تو پھر آپ وہی سمجھیں گے، معنی اور ترجمہ، اس لیے میں اس کا معنی بیان کروں گا۔ ترجمہ کرے تو سمجھ میں جلدی نہیں آتا، اس کو سمجھانا پڑتا، تو مفہوم عرض کروں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کی محبت کے پیالے، اللہ کی محبت کے پیالے مجھ کو سیراب کر دیے، حب الہی کے پیالے میں ایسے پیتے رہا پیتے رہا پیتے رہا، سیراب ہو گیا۔ سیراب ہونے کا مطلب پیٹ بھر گیا۔ تو میں اتنا پیا، محبت کے پیالے پینے کی بات فرما رہے ہیں۔ یہاں ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں، شراب محبت کے پیالے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ حب الہی کے پیالے، اب حب الہی یعنی آپ پانی پیتے ہیں، کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی شہد پیتا ہے، کوئی جوس پیتا ہے، حضرت غوث پاک محبت پیتے ہیں۔ کس کی محبت؟ اللہ کی محبت۔ اور یہ محبت کے پیالے جو آپ پی رہے ہیں، پیتے رہتے، اس کا تسلسل رکنے والا نہیں ہے۔ ہم جب تک زندہ ہے کھاتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کھاتے ہیں، فکر مت کریے، ہاں جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں،
یہاں دنیا کی کھاتے ہیں، ایمان ہے، اللہ نے ایمان دیا، ماشاءاللہ جنتی ملے گی انشاءاللہ، امید رکھنا چاہیے اللہ کی ذات سے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جنت میں جائیں، مگر اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ جنت میں لے جائے گی۔ ہم قابل نہیں ہیں لیکن یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بندہ مجھے جیسا سمجھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہوں۔ ہم اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، ہم اپنی کسی اور وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ رب نے ایمان دیا، اسی نے تو دیا ہے، ہم نے کب لیا؟ کہ کوشش کر کے حاصل کیے ہیں؟ کبھی کوشش نہیں کرے۔ اللہ نے دیا ہے تو لاج نہیں رکھے گا، اس کی نعمت ہے ایمان، اتنی بڑی دولت، تو وہ لاج رکھے گا یقیناً۔ تو حاضرین، ہمیں بھی ملے گا، مرنے کے بعد بھی نعمتیں ملیں گی، لیکن ہم دنیا میں کھاتے پیتے ہیں دنیا کی چیزیں، حضرت غوث پاک محبت کے پیالے پیتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں قرب الہی، محبت الہی کے پیالے نو مجھے سیراب کر دیا، اتنا سیراب کیا، اتنا سیراب کیا کہ اس کے بعد میں نے حب الہی کی بے خودی، فقلت لخمرتی، حب الہی کی بے خودی سے میں نے کہا کہ آ تو کہاں ہے، آ میرے پاس، میں بلا رہا ہوں، تو کہاں ہے؟ کیا مطلب کیا؟ اب یہ سمجھ لیجیے، یہ سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، شاید اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، منصور حلاج کے نام سے ہم جانتے ہیں، بڑے پائے کے ولی۔ آپ کی بہن انتہائی ولی کاملہ، ان کا معمول تھا کہ بھائی کی خدمت کرتی تھی، جب شام ہو جاتی تو بھائی سے چھپ کے ایک جنگل کی طرف چلے جاتی اور رات کا زیادہ حصہ ہونے سے پہلے واپس آ جاتی۔ روزانہ بھائی پوچھتے کہ حضرت بہنا آپ کہاں گئے تھے، کوئی بات کہہ دیتی۔ ایک بار حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پیچھے چلے، دیکھیں گے آخر یہ کرتی کیا ہیں، آخر جانتے تھے کہ کوئی خاص بات ہوگی، تو انہوں نے ایک جنگل میں ایک چھپر بنایا تھا، وہاں پر بیٹھ کر نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، پھر مغرب کے بعد سے لے کر اور دیر تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہی۔ جب ذکر ختم ہوا تو اچانک ان کے سامنے غیب سے ایک پیالہ آیا تو وہ پینے لگی۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں تھے، رب کی محبت کے پیالے روزانہ پیتی ہیں اور ہم سے چھپاتی ہیں، ہم کیوں محروم رہیں؟ یہ کہہ کر فوراً آگے بڑھے اور پیالہ چھین لیا۔ تھوڑا محبت کا پیالہ، محبت کا جام تھوڑا بچا ہوا تھا، تو جیسے چھینتے ہیں آپ کی بہن فرماتی ہیں کہ حسین زندگی بھر افسوس کرو گے، مت پیو۔ لیکن وہ جوش میں تھے، قرب الہی چاہتے تھے، فوراً جو قطرے بچے ہوئے تھے وہ پی لیتے ہیں۔ بس اس کے بعد ان کے دل کا حال یہ ہو گیا، فرمانے لگے انا الحق، انا الحق، انا الحق۔ انا الحق کا مطلب کیا؟ انا الحق کا مطلب میں حق ہوں، میں خدا ہوں نہیں، میں مظہر حق ہوں۔ جہاں دیکھتے تھے خدا کا جلوہ نظر آتا تھا، جہاں دیکھتے تھے رب کے تجلیات نظر آتے تھے۔ تو چند قطرے پی کر حضرت حسین بن منصور حلاج اس مقام پر پہنچے، یہ بے خودی ہے، چند قطرے پینے پر ملی۔ اور ان کی بہن روزانہ جام کے جام پیتی تھی مگر استقامت کے ساتھ تھی۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ حاضرین، ہمارے پاس نعت کی محفلیں، بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، بعض لوگ جوش میں آ کے اٹھ جاتے ہیں، ہوتا ہے، بعض لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اٹھنے والوں سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ یہ برداشت کر رہے ہیں اور وہ بے قابو ہو رہے ہیں۔ یہ فرق کو سمجھیے، وہ بے قابو ہو رہے ہیں اور یہ برداشت کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت ہو تو، دکھاوا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو لعنت ہے۔ واقعتاً حقیقت ہے تو بھی وہ بے قابو جو ہو رہے ہیں وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ سن کے برداشت کر کے جو چہرے سے بھی ظاہر نہیں کرتے وہ قابل تعریف ہے۔ سرکار غوث پاک یہ فرما رہے ہیں کہ رب کی محبت کے پیالوں پہ پیالے میں پیتا ہوں، بے خودی آتی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی محبت کا ظرف اتنا بڑا حب الہی کا سمندر امڑتا چلا آتا ہے، جام پر جام، موج پہ موج آپ کے قلب میں داخل ہوتے ہیں، مگر حضرت غوث پاک چہرے سے بھی ظاہر نہیں کرتے کہ رب کیا نعمتیں دے رہا ہے۔ سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، میں نے بے خودی سے کہا کہ
میں طلب کر رہا ہوں کہاں ہے تو، میں رب کی محبت میں بے خود ہونا چاہتا ہوں، لیکن رب نے ایسا وسیع ظرف عطا فرمایا۔ اب ظرف پہ بھی ایک واقعہ یاد آ رہا، میں عرض نہیں کروں گا، اب ٹائم بڑا ہوتا جاتا رہا ہے۔ حاضرین دوسرا شعر آپ فرماتے ہیں سات ومشت نحوی فی کؤوس، پیالوں میں حب الہی میرے پاس دوڑنے لگے، آہستہ چلنے لگے، یعنی میں نے طلب نہیں کیا، وہ خود آ رہے۔ یعنی دنیا میں اولیاء رب کی محبت چاہتے ہیں، حضور غوث پاک کو اللہ چاہ کر دیتا ہے۔ فرما رہے ہیں ساتھ دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، ومشت چلتے بھی آ رہے ہیں میری طرف، کئی پیالوں میں فہمت بسکرتی بین المواد، ایسے مجمعے میں مجھے بے خودی طاری ہوئی۔ جو اعلیٰ درجے کے حضرات ہیں ان کے مجمعے میں مجھ پر بے خودی طاری ہوئی، تو میں نے سارے اقطاب دنیا سے، دنیا میں جتنے قطب ہیں، اب افسوس کی بات ہے کہ آج کل گلی گلی میں قطب ہے، ساری دنیا میں قطب 7 ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی قطب نہیں ہوتے، اور جو قطب ہیں وہ سب ہو گئے، اب کوئی قطب آنے والا نہیں ہے، سب ہو گئے۔ حضرت غوث پاک قطب الاقطاب غوث اعظم ہے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قطب ہے، اور حضرت شیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بزرگ ہیں، وہ قطب ہیں۔ ان کے متعلق لکھا گیا قطب کون ہے، قطب کوئی بنتا نہیں ہے، اللہ بنا دیا، علماء کو اولیاء کو معلوم ہو گیا، وہ لکھ دیے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، ختم، ہر کوئی قطب نہیں بنتا۔ ہاں البتہ ان قطب کے ماتحت ذمہ دار اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ صرف قطب نہیں ہوتے، کوئی قطب ارشاد ہوتے ہیں اور کوئی قطب مدار ہوتے ہیں، صرف قطب نہیں ہوتے۔ اور وہ کون ہوتے ہیں، وہ بھی اس زمانے کے اولیاء بتاتے ہیں۔ یعنی سیدھے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو قطب گزر گئے بعد والے نہیں بناتے، ان کے زمانے میں ان کی قطبیت کا اعلان ہو جاتا ہے، بعد والوں کو پتہ چلتا ہے تسلسل کے ساتھ، خبر کے ساتھ۔ تو بہرحال حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں میں نے سارے قطبوں سے فرمایا کہ آؤ میری طرف، تم سب میرا بچا ہوا پی لو، تمہیں بھی یہ نعمت محبت مل جائے گی۔ اور حاضرین حضرت غوث پاک رضی اللہ، بڑی تفصیلی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں اور ایک بات، حضرت فرما رہے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے باڑ میں ہوں۔ باڑ کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، اس کو عربی میں مخدع بھی کہتے ہیں اور حضرت بھی کہتے ہیں۔ باڑ کا مطلب کیا، مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا تو آپ اس کے اطراف میں جالی لگا دیتے ہیں، کانٹے لگا دیتے ہیں یا پتھر لگا دیتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، تاکہ کوئی داخل نہ ہو جائے، یعنی کسی کو آنے سے روک۔ کی شان ایسی تھی کہ وہ ہر رات میں اللہ کے قرب میں پہنچتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں حضرت الہی میں، قرب الہی میں، رب کی باڑ میں، مخدع میں جب پہنچتا ہوں تو وہاں میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا مگر حضرت غوث اعظم کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بات آپ نے اپنے مریدین سے فرمائی، مریدین سے حضرت غوث پاک کے مریدین تک پہنچی، وہاں سے حضرت غوث پاک کی خدمت میں بات آئی، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، اور فرمایا کہ مگر میں ان کو ہر دن دیکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بزرگ جو فرماتے ہیں وہ حق پر ہیں اور وہ اللہ کے قرب میں ہیں، مگر قرب الہی کی باڑ ایک ہی نہیں ہے۔ عام اولیاء دیگر اولیاء کے لیے ایک قربت کا مقام ہے، تو مجھ تنہا دیگر ذل جلال کافی ہے مجھے، اور وہ کئی مرتبے مجھے عطا فرماتا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ مقامات میں ایسے بدلتا ہوں جیسے لوگ کپڑے بدلتے ہیں، مقامات درجے حضرت غوث پاک ایسے بدلتے ہیں جیسے لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ یصرفونی، اللہ تعالیٰ مجھے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین اور بہت تفصیلات ہیں، آخری 3 شعر میں عرض کروں گا۔ حضرت نے فرمایا فلو القیت سری فوق نار لخمیدت وانتفت فی سر حالی، اگر میں میرا سر آگ پر ڈال دوں تو اسی وقت بجھ جائے اور میرے حال کے راز میں چھپ جائے، میرے حال کے راز میں چھپ جائے۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو سر ہے، یہ ہمارا سر،
اس کو اردو زبان میں بگاڑ کر لوگ سر کہتے ہیں. یہ سر نہیں ہے، یہ سر ہے. عربی زبان میں ایک سر ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث پاک سے ہم سمجھتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا ان فی جسدی آدم لمدغۃ، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے. وفی المدغۃ قلبا، گوشت کے ٹکڑے میں دل ہے. گوشت کے ٹکڑے میں دل ہے، یعنی یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس حصے سے تھوڑا نیچے، ایک بالش یا 4 انگل نیچے جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ قلب نہیں ہے، اس کے اندر قلب ہے. اس کے اندر قلب ہے. اور حضور فرماتے ہیں وفی القلب نورا، دل میں نور ہے. وفی النور سرا، اور نور میں سر ہے، راز ہے. وفی السر انا، اور وہ سر کے مقام پر رب فرماتا ہے میں ہوں. یعنی انسان کے گوشت کا ٹکڑا، اس میں چھپا ہوا ہے دل، دل میں چھپا ہوا ہے نور، نور میں چھپا ہوا ہے سر، سر میں چھپا ہوا ہے رب کا جلوہ. رب فرماتا ہے انا، میرا جلوہ اس میں چھپا ہوا ہے. تو انا کا فیض لیا ہوا سر، یہ مقام. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں میرا سر آگ میں ڈال دوں تو آگ بجھ جائے اور میرے حال میں چھپ جائے. یہ دنیا کی ساری آگ کی آپ بات کرتے ہیں، یعنی ساری آگ جلاتی ہے دنیا کو، غوث پاک کا سر اس آگ کو بجھاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر کسی مردے پہ میں اپنا سر کا توجہ ڈالوں، جو سر ہے راز ہے، اس کی توجہ اگر ڈالو. ایک توجہ آنکھوں کی ہوتی ہے، ایک توجہ کانوں کی ہوتی ہے. کان توجہ کرتے ہیں تو سنتے ہیں، آنکھ توجہ کرتی ہے تو دیکھتی ہے، دل توجہ کرتا ہے تو بزرگوں کا فیض، ان کے دل کی کیفیت ہمارے دل میں آتی ہے. اسی لیے اولیاء کرام کے پاس مریدین پر توجہ کی جاتی ہے. توجہ کیا چیز ہے؟ توجہ سب سے بڑی نعمت ہے جو مرشد سے مرید کو ملتی ہے. اور ان کا دل، مرید کی دل کی طرف توجہ کرے تو وہ حال ان کا ادھر منتقل ہو جاتا ہے. تو غوث پاک فرما رہے ہیں میں اگر میرے قلب کی نہیں، قلب میں نور کی نہیں، نور کے سر کی توجہ اگر کروں گا مردے پر، لقام بقدرت المولا تعالی، تو وہ اسی وقت کھڑا ہو جائے گا یہ اللہ کی قدرت سے. یعنی لوگ دھوکے میں نہ آئیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، غلط فہمی نہ ہو جائیں. رب کی قدرت سے ہوتا ہے مگر توجہ ہے سر سے ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، پہاڑوں پر اگر میں اپنے سر کی توجہ ڈالوں، لَقَدْ دُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، تو ریزہ ریزہ ہو جائے اور ریتیوں میں پہاڑ چھپ جائے. یعنی پہاڑ کو ریزہ ریزہ نہیں کر سکتے، مگر حضرت غوث پاک کی توجہ اگر ہو جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ کمال، یہ مقام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک شعر میں یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ آخری عرض کر رہا ہوں انا البازی الاشہب کل شیخ. شیخ کا مطلب کیا ہے؟ شیخ یعنی وہ شخصیت جو اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان کو عربی میں شیخ کہتے ہیں. عام طور پہ اس کا ترجمہ بوڑھا کرتے ہیں، لیکن معنی اس کا وہ نہیں ہے.